ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ذاتی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں آپ لوگوں کے سامنے غسل کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، اور اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، دعائیں دیں، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، قبول فرمائے۔ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھا کریں اور اس طریقے کی باتیں لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی پتہ چل جائے اور صحیح بات پر عمل ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہم باقاعدہ مکمل وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور میں آپ کو 2-3 دعائیں بھی بتاؤں گا وضو کرتے وقت۔ ان دونوں تینوں دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، رزق کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے ان دعاؤں کے پڑھنے سے۔ ٹھیک ہے، ان دعاؤں کا بھی خیال کریں گے، اہتمام کریں گے، اور دوسرا جس طریقے سے بتایا انشاءاللہ آج کے بعد ایسے وضو کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان غلطیوں کو بھی دیکھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے باقاعدہ وضو کرنے کا طریقہ بتانا شروع کرتا ہوں۔ علماء نے یہ فرمایا کہ جب وضو کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے تو کوئی اونچی جگہ تلاش کریں، تھوڑی سی اونچی ہو۔ اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر مسجدوں میں وضو کرنے کے انتظامات ہوتے ہیں وہ جگہ تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے۔ یہ بہتر اور افضل ہے، مستحب ہے کہ کوئی اونچی جگہ تلاش کر کے وہاں پر بیٹھا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، وضو کرتے وقت قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھے۔ اس کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ دوسرا کام یہ کریں کہ وضو کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ اللہ میں وضو کر رہا ہوں۔ زبان سے بھی کہہ لیں تو ٹھیک ہے، نہ کہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلی دعا یہاں آ جاتی ہے، علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے وضو شروع کریں۔ فتاوی شامی کے حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی شخص وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ یہ 2 الفاظ کہہ کر وضو شروع کرے گا تو جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ فتاوی شامی کے حوالے سے لکھا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اس کا خیال رکھیں، وضو شروع کرنے سے پہلے یہ 2 الفاظ زبان سے کہہ لیا کریں، بسم اللہ والحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ بسم اللہ کہنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، بالکل ایسے جیسے غسل کے اندر کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، کلائیوں تک دھوئیں۔ یہاں تک دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، اور کلی ایسے نہیں کرنی منہ میں پانی ڈالا اور تھوک دیا، منہ میں پانی ڈالا اور تھوک دیا، نہیں، خوب منہ میں پانی اچھی طریقے سے چلائیں، غرارہ کریں۔ اگر رمضان کے دن ہو یا نفلی روزہ رکھا ہوا تو پھر غرارہ نہ کریں، بس ویسے ہی منہ میں پانی لے کر کے تھوک دیں، لیکن وضو نہ ہو تو اچھی طریقے سے جو ہے، لیکن اگر روزہ نہ ہو تو پھر اچھی طریقے سے جو ہے وہ کلی کرنی چاہیے، غرارہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ کو مسواک استعمال کرنی چاہیے۔ عام طور سے مسواک نہ ہونا ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابی بن چکی ہے، لوگ مسواک یوز ہی نہیں کرتے، خواتین بھی یوز نہیں کرتی، مرد بھی یوز نہیں کرتے۔ اس کا خاص خیال رکھیں، مسواک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس فی الحال مسواک نہ ہو تو ایک تو لے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن جب تک نہیں ہے تب تک انگلی کا استعمال کریں، اپنی انگلی سے اپنے دانتوں کو مل لیں۔ ٹھیک ہے، یہ کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں۔ ناک میں پانی ڈالنے میں بھی ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ خالی ہاتھ میں پانی لے کے، چلوں میں پانی لے کے یوں کر رہے ہوتے ہیں، وہ پانی اس سے آگے ہی نہیں بڑھتا۔ یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، اور بعض لوگ یہاں پر یہ غلطی کرتے کہ پانی چڑھاتے ہوئے خوب تیز سانس لیتے ہیں، وہ دماغ میں چڑھ جاتا ہے۔ ایسے نہیں کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اپنی ناک کو صاف کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس سے جو ہے ناک کو صاف کرنا ہے کہ ناک کے اندر اگر کوئی غلاظت وغیرہ لگی ہوئی ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھوتے وقت 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات اس بات کا خیال رکھیں کہ چہرہ پورا دھلنا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ جہاں پر سر کے بال ہمارے ختم ہوتے ہیں یہاں سے ماتھا شروع ہو جاتا ہے، اس جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک پورا یہ جو سرکل ہے یہ پورا دھلنا چاہیے۔ ایک بات کا اس کا خیال رکھیں۔ دوسری اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں تو بہت تیز پانی مارتے ہیں، نہیں، پانی ماتھے پر لگا کر آرام سے اپنے چہرے پر مل لیجیے۔ ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر بعض مرتبہ اس بات پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، کئی لوگ آپس میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، ایک شخص نے بہت تیز پانی مارا، برابر والے کا پورا غسل کرا، اپنا وضو نہیں ہوا اس کا غسل کرا دیا۔ یہ کرنا غلط ہے۔ دیکھیے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پانی اپنے دونوں چلوں میں لے کر ہلکا سا لگا کر اچھی طریقے سے چہرے پر مل لیا کیجیے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے کریں گے تو کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور پورے چہرے پر پانی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے، یاد رکھیے گا کونیوں تک نہیں دھونے، کونیوں سمیت دھونے، اوپر تک
مکمل کونیوں سمیت آپ کو جو ہے دھونا ہے. لوگ یہاں کونیوں تک دھوتے ہیں، یہ حصہ چھوڑ دیتے ہیں. پوری کونیاں دھلنی چاہیے. کونیوں تک دھوئیں گے تو کونی پوری نہیں دھلے گی، پوری ایلبو دھلنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو سر کا، کانوں کا اور گردن کا، ان 3 چیزوں کا ایک بار مسح کرنا ہے. عام طور سے لوگ مسح کرنے میں بڑی غلطی کرتے ہیں. آپ چاہیں تو یہ ویڈیو تھوڑی ہلکی کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسپیڈ تھوڑی ہلکی کر لیں، یا بار بار روک کر کے دیکھ سکتے ہیں، ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگو کر اس پوزیشن میں لے آئیں. یہ دونوں انگوٹھے الگ، دونوں کلمے کی انگلیاں الگ، اور یہ تینوں انگلیاں اس طریقے سے ملا لیں. اس طریقے سے شروع کریں پیچھے تک، ان تینوں انگلیوں سے کچھ اور ٹچ نہیں کریں گے. بس یہ تینوں انگلیاں جو ہیں یہ اوپر ٹچ ہوں گی، سر سے پیچھے یہاں تک، جہاں تک بال ہمارے جمتے ہیں. یہاں تک کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر اس طریقے سے ہاتھوں کو لے آنا ہے. نمبر 2. ٹھیک ہے. 1 اور 2، 1 ہو گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے دونوں کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندر مسح کرنا ہے اس طریقے سے، اور یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کے پیچھے اس طریقے سے کرنا ہے. اور آخر میں دونوں ہاتھ کی جو ظاہر ہے، دونوں ہاتھ کی جو پشت ہے، اس کو گردن کے پیچھے اس طریقے سے پھیر لینا ہے. یاد رکھیے گا گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا. لوگ گردن کا مسح نہیں کرتے، گلے کا کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلطی ہے. پیچھے سے شروع کریں اچھی طریقے سے. اتنی کوتاہی ہے سر کا مسح کرنے میں لوگوں کے اندر. یہاں پر بڑے بڑے بال والے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہی کر لیتے ہیں. کانوں کا مسح یاد ہے یا نہیں، گردن کا مسح ہوا یا نہیں، سر کا مسح بھی پراپرلی ٹھیک سے ہوا یا نہیں، بڑی غلطی ہوتی ہے یہاں پر. اور پھر آخر میں دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھو لیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کر لیجئے، انگلیوں کا خلال کر لیجئے، اور چھوٹے یہ جو بایاں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس سے پیروں کی انگلیوں کا خلال اس طریقے سے کر لیجئے. ٹھیک ہے. یہ کام ضرور کرنا ہے. ایک دعا تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی، بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، وضو شروع کرنے سے پہلے. ایک دوسری دعا ہے جو وضو کرتے ہوئے بیچ میں پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس دعا کو پڑھیں وضو کے بیچ میں، وضو کرتے ہوئے. ہم وضو کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. وضو کرتے ہوئے خاموشی اختیار کریں یا ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اور وضو کرنے کے بعد کلمہ پڑھیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نور الایزا کے اندر لکھا ہے کہ یہ وضو مکمل کرنے کے بعد یہ اس طریقے سے دعا پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل بڑے فائدے ہیں اس کے. ان دونوں تینوں دعاؤں کا بھی خیال رکھیں گے اور اس طریقے سے وضو کریں گے جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے. سر کا مسح خاص طور سے اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے بتایا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کہیں اور غلطی ہو یا نہ ہو، اس میں غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے. خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے. اللہ پاک آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.